اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ سب لوگوں کو مبارک ہو، اور آج جو حماد اظہر صاحب اور میں آپ کے سامنے آئے ہیں، جو لیٹسٹ سچویشن ہے پاکستان کی، اس کے اوپر جو تحریک انصاف کا موقف ہے اور جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو دیکھیں، میں نے کوئی 2 دن ہو گئے ہیں میں نے انتظار کیا کہ حکومت کا وزیر خارجہ یا کوئی انٹیریئر منسٹر یا انفارمیشن منسٹر یا بلکہ خود پرائم منسٹر ان انکشافات کے اوپر کوئی رد عمل دیں گے، کوئی بات چیت کریں گے جو مقبوضہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال کی طرف سے آئے ہیں۔ جو مقبوضہ کشمیر کے جو گورنر ہیں ستیہ پال، انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں پلوامہ کے حوالے سے، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہ دینا ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ ستیہ پال نے یہ کہا ہے، اور ستیہ پال ملک جو ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ بڑے پاورفل گورنر تھے مقبوضہ کشمیر کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا، یہ قطعی طور کے اوپر جو انڈین ہوم منسٹری ہے یا وزارت داخلہ ہے، اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد نریندر مودی اور اجیت دوول نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا بلیم پاکستان کے اوپر شفٹ کیا جائے گا۔ اتنے بڑا ان کا جو انٹرویو ہے جس کے اوپر ہندوستان کے اندر تو ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، میں حیران ہوں کہ جن کے اوپر بلیم شفٹ ہوا ہے وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف کی، بلاول بھٹو کی اور موجودہ حکومت کی اجیت دوول سے اور نریندر مودی سے اتنی بڑی ہوئی محبت کیا ہے۔ آج ہندوستان پاکستان کو سفارتی طور کے اوپر ہر جگہ تنہا کرنے میں کامیاب ہے۔ سری نگر کے اندر G20 کانفرنس ہو رہی ہے، سعودی عربیہ جیسا دوست ملک پاکستان کا کشمیر کے اندر بہت بڑی، یہ جو ہندوستان کے ساتھ بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ کشمیر کا جو ہمارا مدعا ہے وہ بالکل اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، اور اب یہ جو پلوامہ کے اوپر اتنی بڑی ریویلیشن ہوئی ہے، اتنا بڑا انکشاف ہوا ہے، اس کے اوپر بھی سمن بکمن اس وقت پاکستان کی حکومت بیٹھی ہے۔ تو میں اس وقت اس پہ بھی احتجاج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں میرا ذاتی بھی ایشو یہ ہے کہ جب کشمیر کے اوپر جب میں نے تقریر کی تو اس کے بعد ہندوستان کے میڈیا میں اتنا شور مچا، اور انہوں نے انٹرپول میں جو ہے وہ کہا جی ہم معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی منسٹر جو ہے اس کو ہندوستان کے حوالے کیا جائے۔ تو میں تو بڑا حیران ہوں کہ آج یہ جو پاکستان ونڈیکیٹ ہوا، پاکستان کی فوج ونڈیکیٹ ہوئی، یہ اور اس کے اوپر پاکستان میں کوئی آواز ہی نہیں ہے اور پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ سو میں یہ تمام جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جو اس میں ISPR بھی شامل ہے اور باقی جو انفارمیشن منسٹری ہے، فورن آفس ہے، آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہے، اور آپ کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر، انٹرویو کے اوپر، اس پہ ہمیں بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے، جو کل فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں، باقی تو انہوں نے ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں جن کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، وہ تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں عمران خان کو نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک صوبائی پارٹی ہیں، ایک چھوٹی ساری آپ ڈویژن کے اندر آپ کی 5-6 سیٹیں آتی ہیں۔ اس وقت بھی JUI کی میرے خیال کو 3-4 سیٹیں ہیں۔ اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو کہہ سکیں کہ وہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہیں یا ریلیونٹ ہیں۔ آپ خود ایک نیش کے پولیٹیشین ہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں کو خیبر پختونخوا کے کچھ حلقوں میں لوگ بیوقوف بنتے ہوں گے آپ کی باتوں سے۔ اوورآل تو دیکھیے، آپ ایک نیشنل لیڈر نہیں ہیں۔ فضل الرحمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی کوئی نیشنل حیثیت ہے، نہ ہی ان کی کوئی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی وہ ایسا نام ہے کہ جس کے بغیر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چلنا۔ انہوں نے لیکن جو سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، جنرل فیض صاحب کی طرف سے دھرنے میں، کہ وہ عمران خان کا تختہ الٹ دیں گے، یعنی نئے الیکشن کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے۔
اب یہ بڑا سنگین ایلیگیشن ہے، اس طرح کی باتیں میڈیا میں آ تو رہی تھی، یہ گفتگو آ تو رہی تھی میڈیا میں کہ جو دھرنا دیا گیا تھا فضل الرحمان کی طرف سے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی، اسی طرح سے جو ٹی ایل پی کے دھرنے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی، لیکن اب فضل الرحمان کی طرف سے یہ انکشاف ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب تحقیقات کی ضرورت ہے، اور فضل الرحمان صاحب نے چونکہ نام لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اس کے اوپر اب ایک فارمل کمیشن بننا چاہیے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہر وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ہو کہ وہ حکومتوں کو لاتی اور بھیجتی رہے، پاکستان آگے جا ہی نہیں سکتا۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں 75 سالوں میں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہوئے ہیں وہ انہی وجوہات سے ہوئے ہیں، اور یہ ایلیگیشن فضل الرحمان صاحب کا بہت سنگین ہے، اور اس کے اوپر بہت اہم ہے کہ ایک کمیشن بنا کے اس کے اوپر دیکھا جائے کہ یہ جو دھرنے ہوئے یا جو معاملات ہوئے وہ کس طرح سے ان کو کس نے یقین دہانی کرائی، کون کون لوگ جو تھے وہ اس میں ملوث تھے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا جائے۔ کل لاہور میں لائرز کی بہت بڑی ایک پاکستان کی جو سب سے جید، سب سے بڑے جو لیگل برینز ہیں، جو قانونی دماغ ہیں پاکستان کے، وہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات چیت کی ہے، اور ان تمام کا یہ کنسنسس ہے دو باتوں کے اوپر۔ پہلی بات یہ کہ الیکشن ہونے ضروری نہیں ہے، یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد ہونا لازم ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو کل کے جو لیگل موٹ ہے اس سے نکلی ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا لازم ہے۔ اگر قراردادوں سے آئین بدل جاتے، کل میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کے ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے ہمیں آئین سازی سے روکا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے، آئین میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے اور قرارداد کی کیا حیثیت ہے۔ قرارداد کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آپ جس طریقے سے دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو آگے بٹھا کے قراردادیں پاس کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو قراردادیں ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ لیگلی بائنڈنگ ہے، اور اس وقت پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جینون پولیٹیکل لیڈرشپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کل اسٹیٹ بینک کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جس طرح وہ وعدہ کر کے آئے ہیں وہ پیسے ٹرانسفر کریں گے، اور پنجاب میں شیڈیول کے مطابق انتخابات ہوں گے۔ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ ہی نہیں، عدلیہ بطور ادارہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سسٹمیٹک کیمپین کے ذریعے جو عدلیہ ہے اس کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے حکم دیا کہ یہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے جائیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حسان نیازی، علی امین گنڈا پور، ان کی ضمانتیں ہوئیں اور اس ضمانتوں کے باوجود ان کو اٹھا کے لے گئے۔ پھر علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جایا جائے، ان کو اٹھا کے بھکر جو ہے وہ لے گئے۔ جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے ان کو سسٹمیٹک طریقے سے باقاعدہ ایک سوچ سمجھ کر ان کو ارریلیونٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد مرضی کا فیصلہ ہوگا تو ہم عمل درآمد کریں گے، مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں پوری جوڈیشری بیٹھ جائے گی اگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ججز کی فیملیز کے اوپر، ججز کے اوپر جس طرح پن بنائی جاتی ہے، ایک ارریلیونٹ آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ جا کے کرتا ہے، ریفرنس ڈالتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور 8 سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، اور پیمرا فون کرتی ہے ٹیلی ویژن چینلز کو کہ یہ ریفرنس جو ہے اس کو آپ نے مین ہیڈ لائنز میں جگہ دینی۔ اس وقت جو پی ٹی اے ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوڈیشری کے خلاف کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے،
اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس وقت جو پیمرا ہے وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے. تو جوڈیشری کو ایک چیز اور دیکھنی چاہیے. میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے، یہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے کل، یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے پریس ریلیزز جاری کرنا. آپ اپنے فیصلوں سے بولیں. آپ ذرا بلائیں جن لوگوں نے یہ ٹویٹ لگائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ ججز کا اتنا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی. ذرا وہ نمبر آپ کو بتائیں کہ وہ کس نمبر سے جوڈیشری کو فیڈ کیا گیا، کہ جوڈیشری کے خلاف پروپیگنڈا کن نمبروں سے فیڈ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب اور ججز جو ہیں، عمر ہی ہوتی ہے، انسان چلا جاتا ہے. کل ہمارے ریلیجس افیئرز منسٹر جو ہیں، کل ان کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے. ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو لابی شروع ہو گئی کہ کون ریلیجس افیئرز منسٹر بنے گا. یہ زندگی ایسی ہوتی ہے. اپنی قدموں کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، دلیرانہ باتیں کریں گے، دلیرانہ فیصلے دیں گے تو لیگیسی بنے گی، قومیں یاد کرتی ہیں. ورنہ تو آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا. آپ صرف ان نمبروں کو منگوائیے جنہوں نے یہ میڈیا کو فیڈ کیا کہ ججز کے درمیان چیمبر کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا ہے، اور پھر ججز کی جو کالونی ہے، ججز کالونی میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی صحافی یا کوئی وہاں پہ، تو وہ تو آؤٹ آف باؤنڈ ایریا ہے، وہاں سے کیسے خبریں جو نکل آئی اور کس نمبر نے میڈیا کو فیڈ کیا. یہ دو باتوں کے آپ سوال ڈھونڈ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیمپین کہاں سے ہو رہی تھی، کون کر رہا تھا. اور آپ کے بڑے فیصلے جو ہیں، قوم آپ کے بڑے فیصلوں کی منتظر ہے. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اسی طریقے سے جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، علی زیدی کو اٹھا لیا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا گیا ہے. عبدالستار نیازی کیس میں جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی، انہوں نے یہ حکم دیا تھا ایک اومنی بس بیل کا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، تحریک انصاف کے خلاف جو تمام اس وقت ایک سیاسی بنیادوں پر مقدمے ہو رہے ہیں، اس کا ٹریک کیا جائے، اس کو ٹریک کریں کہ وہ کیسے ہو رہے. پورے پنجاب میں ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو اینٹی کرپشن کا نوٹس مل گیا. ہر شخص اس وقت تحریک انصاف کا جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہے. 3100 لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں 2 ہفتے میں. تو چیف جسٹس صاحب اور دا آنریبل ججز آف دی سپریم کورٹ، پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے سیف گارڈ کرنا. یہ کسی حکومت کا تو کام ہے ہی، لیکن حکومت اتنی بے شرم ہے کہ ظاہر ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے کسی آئین سے. لہٰذا پوری قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ کے دلیرانہ فیصلے پاکستان کے مستقبل کو لکھیں گے. اگر دلیرانہ فیصلے کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور تاریخ بھی پاکستان کی بدلی جائے گی. اور اگر مصلحت کے اوپر آ گئے آپ، تو مصلحت کے اوپر آ کے تو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو جاتی ہے. سو مجھے پوری امید ہے اس وقت جس طرح سے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ یہ فیصلے دلیرانہ فیصلے کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج تحریک انصاف نے صدر مملکت کو، اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے صدر مملکت کو یہ خط لکھا ہے، جس میں ان سے میں نے 2 نکات کے اوپر انٹرونشن کی، دخل اندازی کی درخواست کی. پہلا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹس خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، وہ اپنا جو بنیادی کام تھا یعنی الیکشن 90 دن میں کرانا، اس میں وہ ناکام ہو گئی. لہٰذا اس کے اوپر آپ چیف الیکشن کمشنر سے ایک رپورٹ طلب کریں کہ وہ کیوں ناکام ہو. دوسرا نقطہ یہ کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ 90 دن کے لیے اپوائنٹ کی جاتی ہیں. 22 جون کو جو 22 اپریل کو جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اور 23 تاریخ سے آئین خاموش ہے کہ پنجاب کے اوپر کون حکومت کرے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے 1 ہفتے بعد ختم ہو جائے گی. لہٰذا سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو ایکسٹینڈ کر سکے. آٹومیٹک ایکسٹینشن الیکشنوں کی آئین میں نہیں ہے، اور آرٹیکل 187 کو سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے کہ جس کے تحت وہ جسٹس کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں. اب جو معاملہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا،
وہ بھی آٹومیٹک ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو گھر بھیجے اور ایک ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جائیں جو کہ حاضر سروس جج بھی ہو سکتا ہے اور ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے, جو 22 کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے معاملات کو سنبھالیں اور صرف الیکشن کی طرف جو پروسیس ہے اس کو ریگولیٹ کریں. تو سپریم کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کو درخواست کریں گے, اگر صدر صاحب نے یہ لیٹر جو ہے اس کے اوپر ریفرنس بھیج دیتے ہیں تو بالکل صحیح ہے. دوسری صورت میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 تاریخ کو پنجاب کو ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کیا جائے اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے, کیونکہ یہ اس کے بعد انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گی. تو اب میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ باقی نکات کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا کہ کل 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کیا گیا, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت $117 تھی اور پاکستان میں 145 روپے اور 150 روپے پیٹرول اور ڈیزل فروخت کیا جا رہا تھا اور 10 روپے ٹوٹل سبسڈی تھی فی لیٹر. تو چلیں 160 روپے آپ لگا لیں, 165 روپے لگا لیں اگر اس سبسڈی کو نکال دیا جائے. آج $70 سے $75 کے درمیان کارگوز آ رہے ہیں, پاکستان کو وصول ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں پیٹرول پمپس پہ پیٹرول کی قیمت 282 روپے لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر ناقص پالیسیوں کی وجہ سے, خیر پالیسی تو کوئی تھی ہی نہیں, بالکل ہی بے ڈھنگ قسم کی جو حکمرانی ہوئی ہے, پاکستان کا روپیہ 1 سال میں 100 روپے سے زیادہ ڈالر کے اگینسٹ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. اور یہ جب آپ باہر سے تیل لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے ڈالر میں اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو آج لہٰذا $75 کا جو تیل ہے وہ $117 کے تیل سے بھی ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے. یہ حقیقت ہے آج, اور یہ وہ ناکام پالیسیز ہیں پی ڈی ایم حکومت کی, جس کے تحت آج ملک جو ہے وہ اس نہج پہ کھڑا ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں $75 کا جو تیل ہے جو اب خریدا جا رہا ہے وہ عمران خان کے $117 کے تیل سے بھی عوام کو مہنگے داموں میں بیچا جا رہا ہے. میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بات ہوتی ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے, ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اور اگر ابھی تک ملک ڈیفالٹ نہیں کیا تو اس کی صرف ایک اور ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہونی تھی وہ پہلے پیدا کر کے ڈیفالٹ کو زبردستی روکا جا رہا ہے. یعنی ڈیفالٹ کے بعد عموماً ملکوں کے اندر ایلسیاں نہیں کھلتیں, امپورٹ کے لیے ڈالرز مہیا نہیں ہوتے پرائیویٹ سیکٹر کو یا ایون گورنمنٹ سیکٹر کو, اور وہ چیز پہلے آلریڈی جو ہے وہ نافذ العمل ہو چکی ہے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر درد ہو رہی ہو تو آپ بجائے کہ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کا علاج کرے, اس کا ہاتھ ہی کاٹ دے اور کہے کہ میں نے درد جو ہے وہ ختم کر دی ہے. یہی بالکل پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ امپورٹ روک کے, کیپٹل کنٹرولز کر کے, آؤٹ ورڈ پیمنٹس روک کے, کاروبار زندگی کو ختم کر کے, بے روزگاری پیدا کر کے 40 لاکھ لوگ آلریڈی پاورٹی کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, غربت کی لکیر سے, اور ہر ہفتے لاکھوں لوگ مزید جا رہے ہیں. یہ سارے حالات پیدا کر کے تو ملک کو ڈیفالٹ سے روکا جا رہا ہے. تو میری عرض صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ آئے تو نہیں تھے کسی منتخب طریقے سے, ان کو لایا گیا تھا, اور یہ حکومت اب چل بھی نہیں رہی, اسے چلایا جا رہا ہے, تو لہٰذا یہ ملک کے ساتھ کوئی حب الوطنی نہیں ہے کہ جو اس ٹولے کو, جس سے نہ کام ہو رہا ہے نہ حکمرانی ہو رہی ہے, کہ اس کو اب بیساکھیوں کے ذریعے کھڑا کیا جائے اور عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے, صرف چند لوگوں کی ضد کی خاطر یا 2 گھروں کے سرمایے کی خاطر. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر, اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. سمیع ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی کیمپ کا اعلان.
کہ سوموار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں آئے. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.